دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ دوسری جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بنتالے کھل جائیں گے، جسے پڑھتے ساتھ ہی بیماروں کو شفا نصیب ہوگی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتیں برکتیں چھماشم بارش کی طرح آپ پر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ دوستوں آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج اور کامیابی چاہتا ہے، تو پھر وہ آج ماہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ اللہ والوں ماہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ دوسری جمعرات کے دن رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا دن ہے، اور آج جو بندہ بھی جمعرات کے دن اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے تو شام ہونے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف پڑھے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے بڑے اعمال کیے، چلے کیے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر وہ آج ماہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ دوسری جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، اور ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، بے بس اور لاچار مجبور ہو چکے ہیں، تو پھر آج ماہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ دوسری جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ اللہ والوں ماہ جمادی الثانی کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ اتنا خاص ہے کیونکہ یہ مہینہ رجب کے مہینے سے پہلے آتا ہے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں آج ماہ جمادی الثانی میں اگر اپنے معاملات کو بہتر کروا لو گے تو اللہ پاک کے مہینے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگلا مہینہ بہت خاص ہے، اس کی تیاری آپ لوگوں نے آج سے ہی کرنی ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ ہے اور دوسری جمعرات کا دن ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں موجود بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج اس مبارک اور بابرکت مہینے میں، رحمتوں برکتوں کے مہینے میں، اگر آپ اپنا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، اپنے رستوں کی رکاوٹ بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں آج ماہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اگر کوئی فقیر سڑک پر مانگنے والا بھیکاری بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے گا۔ اللہ والوں یہ عمل آج آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے، یہ ایسا کراماتی عمل ہے کہ وظیفہ مکمل ہوتے ہیں ساتھ آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائیں گے۔ اللہ والوں توجہ کیجئے گا، اگر آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ویسے تو میں اس وظیفے کا ایک ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے بغیر اسکپ کیے دیکھنا ہے، اور آپ نے دوسروں کو بھی شیئر کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتانا ہے، کیونکہ جو بندہ دوسروں کے لیے آسانی کرتا ہے، جو بندہ اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی اس عبادت کو قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے پیارے بھائی کے لیے، اپنے مومن بھائی کے لیے، جو بندہ بھی آسانی کرنے کا صرف ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے حق میں اس کام کو پہلے کر دیتا ہے۔ تو آج کی یہ خاص ویڈیو آپ لوگوں نے مکمل لازمی دیکھنی ہے، کیونکہ ماہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن یہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ آپ لوگ غلطی کر جائیں، کوتاہی کر جائیں، لاپرواہی کر جائیں اور پھر آپ کے ہاتھوں سے یہ وقت، یہ موقع نکل جائے۔ اللہ والوں، جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کے کاروبار چل ہی نہیں رہے، جن کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ میں سے اگر کوئی بھی ایسا موجود ہے جو مہنگائی کے دور میں تنگ آ چکا ہے، جس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو آج ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام اور قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا ایک رات میں امیر و کبیر ہو جاتا ہے، ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اس نام کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ ماہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اپنی مجبوریاں، لاچاریاں، بے بسی، تنگ دستی ذہن میں رکھ کے نیت کر کے رب کریم کے آگے بیٹھتا ہے اور اللہ پاک کا یہ صفاتی نام پکارتا ہے، رب کو اس کے صفاتی نام سے پکارتا ہے، تو اللہ والوں وہ رب ہے، وہ آپ کا بنانے والا ہے، آپ کو کریٹ کرنے والا ہے۔ وہ کیوں آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ بس آپ نے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگنا ہے۔ جو بندہ بھی آج کا یہ وظیفہ اپنے پورے دل اور عقیدے کے ساتھ پڑھ لے گا، جو بندہ بھی آج اپنی آنکھوں سے آنسو نکال لے گا، رو رو کر توبہ استغفار کر لے گا اور اللہ پاک کو اللہ پاک کے صفاتی ناموں سے پکارے گا اور بعد میں قرآن پاک کی یہ خاص صورت پڑھ لے گا، تو اللہ رب العزت اس کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اس کی دکھ بھری زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے معاملات اس طرح سے بہتر ہوں گے، وہ دنگ رہ جائے گا، وہ پریشان رہ جائے گا کہ یہ کامیابیاں، یہ پریشانیاں جو اس کے پاس آ رہی ہیں، وہ اللہ والوں اس کی تمام پریشانیاں، دکھ درد تکلیفیں سب ختم ہو جائیں گی اور کامیابیاں ہی کامیابیاں اس کے مقدر ہو جائیں گی۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ حالات کتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسانی جان کی ویلیو نہیں بچی۔ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں، دن ایک بار گزرتا ہے، دوسرا دن فوراً آ جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں، ایک سال ہمارا آیا تھا 2024، وہ بھی دیکھیں ختم ہونے والا ہے۔ آج آپ کے سامنے آپ لوگ خود دیکھیں کہ 12 دسمبر ہے اللہ والوں، اور آج ماہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ ہے اور دوسرا یہ جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ ابھی پہلی جمعرات آئی تھی اور اب تیزی سے آپ دیکھیں کس طرح سے دن گزر رہے ہیں۔ تو آپ ضرور اس وظیفے کو پڑھیں، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروا لیں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے، اس کی روحانیت، اس کی نورانیت آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت آپ کو نواز رہا ہے، کیونکہ رب تو دینے کو تیار ہی ہے۔ ہم لوگ ہی ہیں جو اللہ پاک کی قدر نہیں کرتے، ہم لوگ ہی ہیں جو اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ پاک تو روزانہ 5 ٹائم ہمیں بلاتا ہے، لیکن ہم لوگ نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا وظیفہ پڑھیں۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازے کھول دے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ اور جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں، قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کے قرض کو ختم کر دے گا۔ جن کے اوپر اسکول کی فیس چڑھ چکی ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں ان کے اوپر آ گئی ہیں، بجلی کے بل نہیں بھرے جا رہے، اللہ والوں اس عمل کو کرو، اس وظیفے کو کرو اور اپنی زندگی میں انقلاب لے آؤ، اللہ پاک کو راضی کروا لو۔ جو بندہ اللہ پاک کو راضی کروا لیتا ہے، اس کو کبھی بھی مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ آج اللہ پاک کو راضی کرو اور پھر عیش کرو، اور جو بندہ اللہ پاک کو راضی کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ پاک کامیابی سے ہم کنار فرما دیں گے، اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے، لیکن ہم لوگ مانگنے کو ہی تیار نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ جو بندہ سر جھکائے گا کامیاب وہی ہوگا، کامیابی اس کو ہی ملنی ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائے گا، سچے دل سے جھک جائے گا۔ اللہ والوں اس وظیفے کو خود بھی کریں اور شیئر ضرور کرنا ہے۔
اور دعاؤں میں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، دعاؤں میں بھی شامل ہوا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 9 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے ناموں کے جو وظائف ہیں یہ بڑے ہی آزمودہ، بڑے ہی طاقتور والے اعمال ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ہر ایک نام کی تسبیح کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ والوں، آپ نے آج جو اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا ودودو اللہ تعالیٰ کے انہی بابرکت صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کی تسبیح اللہ کی محبت، قربت حاصل کرنے کے لیے ایک عظیم عمل ہے۔ اگر آپ واقعی کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھیں آپ کی عزت ہو، ہر کوئی آپ کی تعریف کرے، ہر کوئی آپ کی بات پر لبیک کہے، کوئی آپ کے خلاف کھڑا نہ ہو، طاقتور دشمن کے بھی منہ پر تالا لگانا چاہتے ہیں، تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ودودو کا یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے اللہ کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھیں گے۔ آپ نے جمعرات کے دن کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزارتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، وہ جمعرات کو اس خاص عمل کو لازمی پڑھیں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج جمعرات کے دن لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جمعرات کا دن تقدیر بدل دیتا ہے، یہ جمعرات نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ ایک وقت وہ ہے جب بندہ اللہ کے سامنے مانگنے بیٹھتا ہے، اور جمعرات کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے جس میں آپ جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آپ یہ وظیفہ جمعرات کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہترین وقت جو ہے وہ جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر رات سونے سے پہلے پہلے آپ لوگ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے، استغفار بھی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ترتیب، بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ترتیب آپ کی صحیح ہونا چاہیے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ ہم سب کے معاملات میں آسانی ہو سکے۔ اجتماعی دعاؤں کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ چھوٹی سی دعا ہوتی ہے 1-2 منٹ کی، تو لازمی دعا میں شرکت کیا کریں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، ان پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا، بالخصوص ہمیں حلال رزق سے نواز، حرام لقمے سے بچا، ہمیں ہماری آل و اولاد کو حرام کی کمائی سے بچا۔ میرے مولا، گندے گندے نشوں سے بچا، ایسوں کی صحبت سے بچا۔ میرے مولا، ہمارے بچوں کو 5 وقت کی نماز اور ہمیں بھی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ زکوٰۃ کو بہترین انداز میں صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اپنے والدین کی ہمیں خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جن کے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں،
ला इलाज बीमारी में गिरफ्तार हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को शुगर की बीमारी है, मेरे मौला सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा, कुल्ली शिफा अता फरमा, ऐसी बेहतरीन शिफा अता फरमा कि फिर दोबारा वो बीमार ना हो। जो बच्चे कुंद जहन हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, मेरे मौला उन तमाम बच्चों के दिमागों को तेज कर दे। जो बच्चे कमजोर हैं उनको खूब सेहतमंद बना दे, और जो बच्चे बहुत ज्यादा मोटे हैं मेरे मौला उनको दरमियानी कुव्वत वाला बना दे। बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले, जो भी जंग में हिस्सा डाल के मेहनत कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, उनको फतह और नुसरत अता फरमा, अपनी खास तवज्जो के मरकज में रख, उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। मेरे मौला हम सब को भी फलस्तीन के मुसलमानों के साथ मिलकर जिहाद करने की तौफीक रफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, किबला रुख होके बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात इंसान रब की पकड़ में चला जाता है, उसको पता नहीं होता कि उसके गुनाह कितने ज्यादा हैं, कितने शिद्दत वाले उसके गुनाह हैं, वो रब की पकड़ में चले जाता है। और एक बार बंदा जब रब की पकड़ में चला जाए तो अल्लाह वालों बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो लिहाजा सबसे बेहतरीन हल है कि अभी तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, सबसे पहले अपने गुनाहों को तसव्वुर में लाएं और अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करें। आप कहें अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह दो बार हो गया, इस तरीके से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें। नबी पाक का फरमान है कि कम से कम दिन में 70 बार इस्तगफार किया करो। तो नबी पाक की इस हदीस को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज 70 बार पहले इस्तगफार करेंगे, उसके बाद नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप दुरूद खिजरी पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। मैं आपसे यही कहूंगा कि नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़े, एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरह से आपने कम से कम 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान कोई भी वजीफा पढ़ता है, कोई भी तस्बीहात करता है तो किसी न किसी मकसद के लिए पढ़ता है, किसी न किसी दुख गम परेशानी के लिए पढ़ता है। आप जिस इंसान को काबू में करना चाहते हैं या किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं, जिसे अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, सास बहू या फिर बेटा माँ के लिए, माँ बेटे के लिए, जिसके लिए भी जो वजीफा करना चाहते हैं, जिद्दी शोहर की जिद तोड़ना चाहते हैं, तलाक की नौबत बन चुकी है, आप लोग निजात चाहते हैं, आप लोग इस वजीफे को पढ़ें। मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी और ये वजीफा सबसे खास ही मियाँ बीवी की अंदर सुलह करवाने का है और मनपसंद शादी के लिए ये वजीफा सबसे बेहतरीन है। लेकिन आपने बताए गए तरीके और तरतीब से ही इस वजीफे को पढ़ना है। अब मीठी चीज कोई सी भी रख लें अपने पास, खीर बना लें या चीनी पे कर लें वजीफा, लेकिन आपने मीठी चीज पे करना है और उसके बाद आपने उस बंदे को मीठी चीज खिला देनी है। अगर वो आपसे दूर है, अगर वो आपके करीब नहीं, वो आपसे दूर है, तो आपने तसव्वुर में उसके दिल और दिमाग पर दम करना है। इस तरीके से भी ये वजीफा हो जाएगा। फोटो मौजूद है, फोटो में उसके दिल और दिमाग पर दम करे तो भी ये वजीफा बहुत काम करेगा। अगर 7 समंदर पार भी आपका महबूब है तो वो वहां से भी तड़प जाएगा। बस आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को बताए गए तरीके से करना है। अल्लाह वालों, आज हर कोई चाहता है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में हो, वो जहां बैठे हर कोई उसकी बात माने। उसके लिए आपको या वदूदू का ये खास वजीफा पढ़ना है। आपने उस बंदे को, उस मकसद को जहन में रखते हुए या फिर उस बंदे की तसव्वुर को अपने सामने रखकर आपने इस वजीफे को पढ़ना है। वो ज्यादा बेहतरीन है। मीठी चीज कोई भी हो सकती है। आपके घर में मिठाई है पड़ी हुई है, चीनी पड़ी हुई है, कोई भी मीठी चीज पड़ी हुई है, कम से कम चीनी तो हर घर में मौजूद ही होती है। चीनी लेकर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाए
اس بندے کو تصور میں رکھتے ہوئے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے عزت دینے والی ذات۔ جب آپ کی عزت ہوگی تو ہر کوئی آپ کے پاس آئے گا، جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو ہر کوئی آپ کے آگے پیچھے گھومے گا۔ آج کل عزت صرف اس کی ہے جس کے پاس بے شمار دولت ہے۔ لوگ یا ودودو کا عمل بتاتے ہیں، بتا کر نکل جاتے ہیں، لیکن میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو اس چینل پر ایسے اعمال بتاؤں جو کہ سینے کے راز ہوں۔ لوگ پوری بات نہیں بتاتے۔ آج جو ویڈیو مکمل دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا ساری زندگی مجھے دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، میری بیٹی کا گھر بس گیا، شوہر کا گھر بس گیا۔ اللہ والوں، محبت کے لیے تو یہ وظیفہ بہت بہترین ہے، تیر بہدف ہے۔ بس آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ تصور میں آپ نے اس بندے کو لازمی رکھنا ہے جس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں، وہ ذہن میں رکھ کے آپ نے یا عزیزو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے میٹھی چیز پر پھونک مارنی ہے۔ یا عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی مٹھی میں آ جائے تو مٹھی میں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کی وہ عزت بھی کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی مٹھی میں ہو، آپ کی ہر بات تو مان لے لیکن آپ کو عزت نہ دے، آپ کو وقار کی نظروں سے نہ دیکھے۔ اس کے لیے یا عزیزو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ یا عزیزو سے رزق بھی کھلتا ہے، نصیب بھی کھل جاتا ہے، تقدیر بھی بدل جاتی ہے، کامیابیاں، عروج، ترقی مل جاتی ہے۔ جب یا عزیزو پڑھنے سے اللہ عزت، شہرت، کامیابی عطا فرمائے گا تو دنیا خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آدھا کام تو اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام یا عزیزو نے کر دیا۔ جب یا عزیزو اللہ نے آپ کو رزق کو کھول دیا، عزت، شہرت، کامیابی عطا فرما دی، تو ویسے ہی دنیا آپ کی طرف مقناطیس کی طرح آئے گی۔ آپ نے یا عزیزو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ یا عزیزو پڑھتے دوران اللہ سے سکون سے، اور آپ نے سکون، برکت، عزت، دولت، شہرت سب مانگنی ہے۔ یا عزیزو 11 بار پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پہ جو پڑھنا ہے وہ یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ یا ودودو ایک ایسا وظیفہ ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، جو دلوں میں نرمی پیدا کرتا ہے، جو دشمن کو یا جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اسے مجبور کر دیتا ہے کہ وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے۔ اب آپ جس شخص کو تصور میں رکھتے ہوئے جس کا نام لے کر یا ودودو کا یہ عمل کریں گے، اللہ اس کے دل میں اتنی محبت، تڑپنے والی محبت پیدا کرے گا کہ وہ شخص خود آپ کے پاس آنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ بس آپ لوگوں نے یا ودودو کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ 70 ٹائمز یا ودودو۔ جلد بازی نہیں کرنی، آرام آرام سے آپ لوگوں نے اللہ پاک کا نام یا ودودو کو ادا کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جلد بازی کے اندر صحیح طرح سے یا ودودو ادا نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کے پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ والوں اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہی ہوں گے۔ جب بھی بار بار کہہ رہا ہوں، احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ وظیفہ کریں، اچھے انداز میں کریں، اور آپ لوگ بالکل فروغت کی حالت میں کریں، اور وظیفہ پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ لوگ بات کرتے ہوئے وظیفہ پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تصور میں اپنے مقصد کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی مرضی کے مطابق ہی فیصلہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ گھر میں بھی آپ کو عزت والا مقام ملے گا۔ اگر کوئی آپ کو بڑا سمجھتا ہی نہیں ہے، آپ اپنی منمانی کرتا ہے، آپ سے اجازت نہیں لیتا، تو اللہ والوں یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کا ہی بول بالا ہوگا، آپ کا ہی سکہ پورے گھر میں چلے گا۔ تو آپ نے یا ودودو کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ جب 70 بار یا ودودو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے میٹھی چیز پہ دم کر دینی ہے۔ جو بھی میٹھی چیز ہو آپ کے پاس اس کو اوپر دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے الحمدللہ کا وہ وظیفہ ہے۔
پہلے نمبر پہ یا عزیزو کو کرا، دوسرے نمبر پہ یا ودودو کو کرا. اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے. الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا بہترین وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ نے ایک آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین صرف اتنی ہی آیت پڑھی جائے گی. آپ نے الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے. 41 مرتبہ جب آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخری میں چوتھے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الف لام میم کا ہے. الف لام میم یہ لوح قرآنی ہے. لوح قرآنی اللہ والوں، اس کے جو معنی ہیں وہ رب کو پتہ ہے یا رب کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے. تو انشاءاللہ یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے جب آپ لوگ عمل کریں گے، آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ کیسا شاندار وظیفہ کر رہے ہیں اور کامیابیاں کس طریقے سے آپ کو مل رہی ہیں. اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے عمل کرنا، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں. پہلے آپ لوگوں نے یا عزیزو کو پڑھا، پھر آپ لوگوں نے یا ودودو کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین کی آیت کو پڑھا. کتنی بار پڑھا سب ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوا آ رہا ہوں. اب آخری میں الف لام میم کو پڑھنا ہے، اس کو بھی 41 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. الف لام میم کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز، 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ نے الف لام میم کو پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اس میٹھی چیز کو میں نے جیسے طریقہ آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے کہ اگر صدقے کی نیت سے کر رہے ہیں تو صدقہ کر دیں. اگر آپ لوگ کسی اور نیت سے کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کے مطابق ہی جو وظیفے میں نے تعداد بتائی اس کے مطابق ہی کریں گے. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.